نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر هذه الآية صدق الله العظيم. معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قَالَ، پھر وہ بندہ کہے گا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے رب میرے، مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا؟ میں تو اندھیارا تھا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں اچھی تھیں، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قال، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، جیسے تو آج میرے پاس آیا ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں. فَنَسِيتَهَا، تو تو نے انہیں بھلا دیا تھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے، یعنی بہت زیادہ دیر تک رہنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر سے منہ پھیرنے کا، اور جو بندہ اللہ کی یاد سے منہ پھیرے اور اس کا ذکر نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی وعید کو بیان فرمایا ہے. میں پہلے ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں، پھر میں اس پر جو ہے کچھ آپ کے سامنے کلام کرتا ہوں. 25ویں پارے کے اندر سورہ زخرف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ فرمایا، اور جسے رتوند آئے. رتوند ایک بیماری ہے، رتوند اس بیماری کو کہتے ہیں جس کو رات میں دکھتا نہیں ہے، اس کو رتوند کہا جاتا ہے. اور یہاں مراد ہے اللہ کے ذکر سے غفلت، یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، یہ بھی ایک بیماری ہے. جس طرح رات میں بندے کو نہ دکھے تو اس کو رتوند کی بیماری کہتے ہیں. دیکھ رہا ہے آسمان کا شامیانہ رب نے لگایا ہے، زمین پر ہمارا پاؤں جمے، یہ کس نے انتظام کیا ہے؟ یہ خالق کائنات پروردگار عالم نے انتظام فرمایا ہے.
صبح کھلا رہا ہے، دوپہر کھلا رہا ہے، شام کھلا رہا ہے، ہماری زندگی کی ہر ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے. سانس اندر لے آکسیجن، اس کا بھی انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرما رہا ہے. سانس اندر جانے کے بعد باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے، باہر سانس نکلے اس کا بھی انتظام اللہ کر رہا ہے. اندر سانس لیا جائے اس کا بھی انتظام اللہ فرما رہا ہے. اولاد کی نعمت اللہ عطا کر رہا ہے. گویا ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار سے باہر ہیں. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں، اللہ کا اتنا کرم، اللہ کا اتنا خاص فضل، اس کے بعد بھی بندے کو یہ بیماری لگ جائے کہ بندہ اللہ سے ہی غافل ہو جائے. جو ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہر فریادوں کو ہماری پوری کر رہا ہے، بندہ اگر اس کے ذکر کو چھوڑ کر کے کسی دنیا دار کے پیچھے لگے اور دنیا داری میں مست رہے، اپنے کاروبار کے اندر مست رہے، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو رہے ہیں. لیکن موت کو، یہ جو نیند ہے اس کو چھوٹی موت کہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں، آنکھ نہیں کھلتی ہے، اب سیدھے ان کی آنکھ قیامت میں کھلے گی. آپ رات میں آنکھ بند کرتے ہو، صحیح سلامتی کے ساتھ تمہاری آنکھوں کو کھولنے والی کون سی ذات ہے؟ وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. وہ جس رب نے تمہاری آنکھ کھول لی ہے، جو تمہیں دوبارہ صبح کے وقت نئی زندگی عطا کرنے والا ہے، تو اسی رب کو بھول کر کے جو کاروبار کے لیے بندہ اٹھ رہا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے. تو گویا کاروبار کی فکر ہے، لیکن کاروبار تو سب ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب تم کہہ دو دنیا کا سامان کم ہے، ختم ہونے والا ہے یہ. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، پرہیزگاری اختیار کی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس سے ومن یعش عن ذکر الرحمن، اللہ فرماتے جس سے رتوند آئے، یعنی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہو جائے، ہم اس پر ایک شیطان تعینات کریں گے. ایک شیطان ہم اس پر متعین کریں گے، لگائیں گے اس پر. وہ شیطان کیا کرے گا؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اچھا وہ شیطان اس کا ساتھی رہے گا. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میں اس کے ساتھ شیطان لگاؤں گا اور وہ شیطان اس کا ساتھی رہے گا. اب ساتھی اگر شیطان بن جائے تو وہ تمہیں کتنے گناہوں کا حکم دے گا، کتنی برائیوں کا حکم دینے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، جب وہ شیطان اس کا ساتھی بنے گا تو بے شک وہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکے گا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں. آج گناہ کرنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اللہ کو ناراض کرنے والوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ رب ناراض ہو رہا ہے. وہ اپنے اس کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، رب نے جو فرما دیا وہ تو صحیح ہونا ہے نا. گناہ لوگ کرتے ہیں اور دھڑلے سے اس کو مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، آج ہم نے یہ گناہ کیا ہے. تو تم کو رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، وہ ناراض ہوئے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو چھوڑے گا قیامت کے دن مجرم بنا کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم قیامت میں مجرم بنا کر کے جو قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں، جبکہ سارے نبی کہیں کہ ہمارے علاوہ کہیں اور جاؤ، لیکن اس نبی کی شان ایسی ہوگی وہ تم کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے. جو نبی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کروائیں، تمہاری بخشش کروائیں، تمہیں جہنم سے بچوائیں، ان کی بارگاہ میں مجرم بنا کر کے پیش کر دیے جاؤ گے، اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. ہمیں صرف دنیا داروں کی فکر ہے کہ اس کو برا نہ لگے، اس کو برا نہ لگے. یاد رکھ لو دنیا والوں کو راضی کرتے رہو گے مر جاؤ گے، یہ کبھی نہ راضی نہیں ہوں گے. اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے جاؤ، دنیا والے ناراض ہو یا راضی ہو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. صرف اللہ اس کا رسول راضی ہونا چاہیے بس. اللہ اس کا رسول جب راضی ہو جائے گا تو جو بندے اللہ اس کے رسول کے ہوں گے وہ راضی ہوں گے، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہوگا وہ ہم سے ناراض ہوگا. اگر اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے راضی کرنا چاہو گے تو کبھی دوستوں کو راضی کرو گے، دوستوں کو تو کم، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو زیادہ راضی کرو گے. یہ حال ہو رہا ہے ہمارا.
کل کتنے لوگ تھے ہمارے نوجوان بچے، ایک فلم نار کا برتھ ڈے تھا، میں اس شیطان صفت کا نام نہیں لیتا، اس کے برتھ ڈے کے اندر لوگ گئے ہوئے تھے. لعنت ہے ایسی قوم پر، لعنت ہے تمہاری فکر پر، سوچ پر. قیامت کے دن یہ فلسطین کے بچے تمہارا دامن پکڑیں گے. ہم مارے جا رہے تھے، شہید کیے جا رہے تھے، ہمارا گھر ڈالا جا رہا تھا، اور تم ایسے شیطانوں کے برتھ ڈے میں جا کر کے ان کو جو ہے وش کر رہے تھے. شرم نہیں آتی ہے؟ اعلان کرتا رہا میں، اپنے محلوں میں ذکر کا اہتمام کرو، آیت کریمہ کا اہتمام کرو، فلسطینوں کے لیے دعا کرو. امام صاحب آپ دعا کر دیجئے، صرف امام کا تعلق ہے فلسطین سے، تمہارا نہیں ہے. 10 منٹ نکالا تم نے گھر میں ذکر کا اہتمام کرنے کے لیے آیت کریمہ کا، کہ 10 منٹ گھر والے بیٹھ کر کے فلسطینوں کے حق میں دعا کرتے؟ نہیں. کل پورا دن جو ہے اس خبیث اور شیطان صفت کے برتھ ڈے میں جا کر کے وش کرتے رہے. تم پہ لعنت ہے، تمہارے اوپر جو ہے جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. شیطانوں کے لیے وقت نکالا. آج ہمارا مسلمان بھائی بے گھر کیا جا رہا ہے. کتنی ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں بے گھر ہو چکی ہیں، بیوہ ہو چکی ہیں. ان کے لیے وقت نکال کر کے کبھی 10 منٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ کیا اور کہتے حضرت ہمارے رزق کی دعا کر دیں. میں کہتا ہوں آج کے مسلمانوں کے رزق کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا نہ کر دی جائے. تم اللہ کو راضی نہیں کرو گے، میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں گا تو برکت ہو جائے گی. برکت دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے، وہ خود ناراض ہے. تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے. میں کتنی دعائیں کروں گا اللہ تمہاری مشکلوں کو دور کر دے گا، جبکہ تم سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے کر رہے ہو. صرف دعاؤں سے اگر کام چلنا ہوتا تو پھر رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا کائنات میں کس کی دعا ہے؟ اعلان فرماتے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اور جب حضور نے دعا کی تو رد نہیں کیا اللہ نے، بلکہ کیا ہوا؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی دعا کی شان ہے. لیکن اسلام کی پہلی جنگ بھول گئے. اصل میں تمہیں صرف کرکٹ یاد رہ گیا ہے، تمہیں صرف ڈرامے اور سیریل یاد رہ گئے ہیں. اسلام کی پہلی جنگ یاد نہیں ہوگی. اسلام کی پہلی جنگ میں سامنے ہزاروں کی تعداد میں دشمن ہے، 313 صحابہ کو پہلے حضور نے کھڑا کیا ہے، بعد میں دعا مانگی ہے. یہ نہیں کہ ان صحابہ کو کہا تم گھروں میں بیٹھے رہو میں دعا کرتا ہوں. حالانکہ اگر حضور دعا کیا، اگر میرے آقا دل میں چاہ لے، اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، کافروں کو تباہ و برباد فرما دے گا. صرف میرے آقا علیہ السلام دل میں چاہ لے تو. لیکن یہ امت کو درس دیا کہ میری امت دعا ضروری ہے، دعا یقیناً مومن کا ہتھیار ہے، لیکن گناہ کرتے رہو، اللہ کو ناراض کرتے رہو اور دعائیں کرتے رہو، یہ دعا کام نہیں آنے والی ہے. پہلے نمازوں کی پابندی کرو، روزے زکات کی پابندی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کے بعد مولا سے کہو مولا میں نے تجھے راضی کرنے والا کام کیا، اب اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو مولا معاف کر دے اور میری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہ اللہ کی بارگاہ میں کہو. کتنے بچے وہاں پر گئے تھے. ایک بندہ اگر سے گناہ کرے، آج لوگ کہتے رونا روتے ہیں کہ رزق نہیں ہے، کاروبار ٹھپ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے گھر میں ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ پریشانی. اب میں کیا پریشانی گناؤں؟ وہ ساری پریشانی تمہارے گھر کے اندر موجود ہے. آپ نے فرمایا جب پردہ لگا دے. آیا تھا تعویذ دینے جیسے ہمارے پاس آتے ہیں، اس لیے میں نے بند کر دیا، بند ہی کر دیا سیدھے. سب سے بڑی تعویذ کا نام نماز ہے، سب سے بڑی تعویذ کا نام تلاوت قرآن ہے. یہ نہیں کرو کہ صرف بس کاغذ میں لکھ کر کے ہم تعویذ دے دیں. جو ہم نے کاغذ میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اپنے باپ کا نام لکھ کر کے ہم نے دیا ہے؟ ہرگز نہیں دیا ہے. قرآن کی آیتوں کو لکھ کر کے دیا ہے. جو تم لکھ کر کے گلے میں لٹکاتے ہو، کاش اس کو اپنی زبان پر لے کر کے آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیروں کو بدل دے گا. سرکار غوث پاک نے فرمایا جا پردہ لگا دے. پردہ لگایا، ساری پریشانیاں ختم، سب کچھ اچھا چلنے لگ گیا. لیکن حیران تھا کہ پردے سے کیا ہوتا ہے، لیکن پردے سے اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. آیا اور پوچھا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے گھر پہ پردہ نہیں لگا تھا اور اندر کا حصہ دکھتا تھا باہر سے. ایک مرتبہ بے نمازی تیرے گھر کے سامنے سے گزرا اور اس نے تیرے گھر میں جھانک کر کے دیکھ لیا تھا. اس بے نمازی کے دیکھنے کی نحوست ایسی ہے کہ اللہ نے تیرے گھر سے برکت کو ختم فرما دیا تھا. ایک بے نمازی اگر گھر میں چھانک کر کے دیکھ لے، اتنی بڑی بے نحوست ہے. وہ کتنے کل جس کو وش کرنے گئے تھے کتنی نمازوں، اور اتنا بڑا گنہگار اور شیطان صفت آدمی. یہ صرف نام کے مسلمان ہے، اسلام اور مسلمانوں کا نام رکھتے ہیں. یہ تو غیروں اور کافروں کے تہواروں پر مبارکبادی دیتے ہیں. مسئلہ معلوم ہے کہ کافروں کے تہوار پہ اگر خوشی سے مبارکبادی دی جائے تو بندہ کافر ہو جایا کرتا ہے. کتنے پکچر کے اندر انہوں
میں کفریہ گانے گائے ہیں، آج یہ صرف گنہگار نہیں ہے، ان کی وجہ سے ہمارے لاکھوں بچے گمراہ ہو رہے ہیں، پتہ ہے جن کی وجہ سے پوری قوم آج گمراہ ہو رہی، گناہ کر رہی ہے، لوگ اس کو عزت دے رہے ہیں۔ شرم کر کے مر جانا چاہیے، دعائیں تمہیں تو نہیں کروانی چاہیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے فرمایا مولا اگر میں تیرے ذکر سے ہٹ کر کے جاؤں اور تیری یاد نہ کروں، یعنی جہاں کہیں تیری ذکر کی مجلس لگ رہی ہو اور میں مجلس میں نہ بیٹھوں اور جانے لگ جاؤں، مولا میرے لیے بہتر تو یہ ہے کہ تو میرے پاؤں توڑ کر کے رکھ دے، تو تمہیں دعاؤں کی نہیں، اور یہ انتظار کر رہے ہو کہ آسمان سے ہم پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ شکر کرو اللہ نے پتھر نہیں برسائے ہیں، یہی شکر کرو اللہ کا۔ یہ انتظار میں لگے ہو کہ چاروں طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، شکر کرو۔ جس طرح اور جگہوں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے تمہیں ابھی کوئی ستا نہیں رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ جو اس کے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ آج ہمارے حالات ہیں مسلمانوں کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیطان اس کو سیدھے راستے سے بہکائے گا۔ یہی تو حال آج ہمارا ہے، گناہ کر رہے ہیں لیکن اس گناہ کو ہم غلط نہیں سمجھ رہے، ہمارے حساب سے بڑا اچھا ہے، ہمارے حساب سے بڑا بہترین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دوسری آیت جو میں نے پیش کی، فرماتا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب یہ زندگی تنگ ہونا کیا ہے، میں حدیث پاک ایک پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کو حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں صحابہ نے بیان فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معیشت ضنکا، زندگی کا تنگ ہونا کیا مراد ہے؟ نیند نہیں آئے گی یہ مراد نہیں ہے، بھوک کم لگے گی یہ مراد نہیں ہے، نیند نہ آئے چلے گا، بھوک کم لگے چلے گا، قبر بہتر ہونا چاہیے، قبر بہتر ہونی چاہیے ہماری۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معیشت ضنکا، اللہ نے جو فرمایا زندگی تنگ کر دوں گا، زندگی تنگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا معیشت ضنکا، یہ قبر کا عذاب ہے، جو دنیا میں ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور کتنی پریشانیاں ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں، ہر کوئی اپنی پریشانی کا رونا رو رہا ہے، کون ہے ایسا جس کے ہاں پریشانی نہیں ہے؟ لیکن پریشانی پہ نگاہ بعد میں ڈالو، پہلے اپنے کرتوتوں پہ نگاہ ڈالو کہ ہمارے اعمال کیسے۔ میرے آقا نے فرمایا زندگی تنگ ہوئی اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ قبر میں فساق یعنی فاجروں کو، گناہ کرنے والوں کو اور کافروں کو اللہ تین طرح کا عذاب دیتا ہے، تین طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا تنگی قبر، اللہ اس کی قبر کو تنگ کر دے گا، اور اتنی تنگ کرے گا کہ مردوں کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، مل جائیں گی۔ آج اگر ذرا سی ہڈی فریکچر ہو جائے، چڑھ جائے ہڈی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو قبر کی تکلیف کے بارے میں تو سوچو نا، جو کہ ہونا ہے ہو کے رہے گا، کوئی ٹال نہیں سکتا ہے سوائے پروردگار عالم کے، ہو کے رہے گا، جو چاہو کر لو، قبر کا عذاب برحق ہے، ہو کے رہے گا، لیکن اللہ کو راضی کر لے جاؤ گے تو اللہ دور فرما دے گا، اللہ دور فرما دے گا۔ فرمایا مردے کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ دوسرا فرشتوں کی ایسی مار ہوگی جس کی آواز سوائے انسانوں اور جناتوں کے سارے جانور سنیں گے، اس مردے پر یہ فرشتوں کی مار ہوگی۔ فرمایا گیا ایک ایک کوڑے پر 70 گز زمین میں دھس جائے گا۔ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تیسرا عذاب میرے آقا اسلام نے فرمایا 99 سانپ قبر میں مسلط کیے جائیں گے، 99 سانپ، ہر سانپ کے 7 منہ ہوں گے، ایک منہ والا سانپ نہیں، ہر سانپ کے 99 سانپ، اور ہر سانپ کے 7 منہ۔ جائیے اور 99 کو 7 سے ضرب دے دیجیے، ایک سانپ ڈس لے تو کتنا برا حال ہوتا ہے ہمارا۔
99 سانپ اور ہر سانپ کے 7 منہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی منہ سے ڈنک مارے گا, کسی سے پھونک مارے گا آگ کی طرح, کسی سے دانت کا زخم لگائے گا, کسی سے گوشت نوچے گا, کسی سے زہریلی پھونک مارے گا, کسی سے زہر کی دھار پھینکے گا, اور اس زہر میں اتنی سختی ہوگی. میرے آقا نے فرمایا اگر وہ سانپ زمین پر اپنا زہر پھینک دے تو زمین پر کبھی سبزہ نہ ہوگے, لیکن وہ اس مردے کو عذاب دیا جائے گا. کسی سے پھنکار کر کے دہشت زدہ کر دے گا اس کو اور خوف زدہ کر دے گا. ایک تو تاریکی, اوپر سے قبر کی تنگی, اور اوپر سے ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی, اور اوپر سے فرشتے اس کو کوڑے بھی مار رہے ہوں گے. ایسی حالت میں یہ عذاب بھی 99 سانپ کا مسلط کیا جائے گا. لیکن کبھی ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچا ہے. اس لیے میرے عزیزوں درد بہت زیادہ ہے. آج کا میرا اصل میں بیان ہی جو ہے اس حوالے سے تھا کہ آج ہم اپنے معاملات کو کیا کر کے رکھے ہوئے ہیں. وقت نکالیں اور اپنے آپ کو بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کو اس وقت تک کہ نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہو تو پھر اللہ تم پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. لہذا آج جو معاملات ہیں ہمارے, اور جتنے بھی بچے وہاں گئے ہیں کل, ان بچوں سے کہوں گا توبہ کر لو. ایک بے نمازی اگر گھر میں جھانک کر کے دیکھ لے تو اتنی نحوست تھی, تم نے جا کر کے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ والوں کا ذکر کر لیا ہوتا. ان سے ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. ایمان کا رشتہ بھی نہیں ہے, اسلام اور مسلمان کا بھی رشتہ نہیں ہے ان سے ہمارا. اور ہیرو کا معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ہیرو کا معنی ہوتا ہے سردار. اس امت کے سب سے بڑے سردار کا نام اور رسول پاک علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ. ان کے نقش قدم پہ چلو, اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب ان کی یاد کرو گے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے. ان منحوسوں کو اور شیطان صفت خبیثوں کو دیکھتے ہو, زندگی تباہ نہ کرو خدا کے واسطے. آپ کی زندگی بڑی پیاری, خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں سے گزارش کروں گا, تمہاری زندگی بڑی پیاری ہے اور اسلام آگے پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے تمہارے کاندھوں پہ رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذمہ داری کو تمہارے کاندھے پہ رکھا ہے, خدا کے واسطے ایسے شیطانوں کے پیچھے مت تباہ کرو میرے عزیزوں. اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرو اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ایمان کو اور ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے, اور بالخصوص حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور یہ ذکر کے حوالے سے اصل میں نے بات کی اور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا, اس لیے کہ اس حوالے سے میں صرف ایک فرمان جو ہے میرے آقا علیہ السلام کا, حضور نے فرمایا نیک محفل جو ہوتی ہے نا, نیک محفل, اگر کوئی مومن بری مجلس میں کہیں بیٹھ جائے, جیسے آج کل ہمارے یہاں ہے نا, کہیں پر بھی بیٹھے تو غیبت شروع ہے, بری مجلس ہے وہ, ایسی 20 لاکھ مجلسوں کا کفارہ ایک نیک مجلس ہے. 20 لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ایک نیک مجلس ہے. اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص آیا ان سے عرض کرتا ہے حضور میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں, یعنی میرا نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, برائیوں میں رہتا ہوں, طرح طرح کے اس نے اپنے معاملات کو بیان کیا. تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذکر کی مجلس کے قریب ہو جاؤ, اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور فرما دے گا. دل کی سختی, انہی چیزوں کی بنیاد پر ہم نے جو ہے اپنے اراکین کے مشورے سے ہر اتوار چھٹی بھی رہتی ہے سب کی, اور خاص میں نے چھٹی کی میں نے نیت نہیں کی تھی بخدا, میں نے صرف نیت کی تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی رات ہے, پیر کی رات. میری یہ نیت تھی کہ رات میں ذکر کریں اور پیر کے دن جو ہے وہ روزہ رکھ کر کے بارگاہ رسول علیہ السلام میں اس کا ثواب پیش فرمائیں. یہ چیز آج بہت کم جگہوں پر ہے, حالانکہ ہونا چاہیے, لیکن آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں یا آپ حاضر ہو رہے ہیں جتنے لوگ, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ سب اللہ کا فضل ہے, سب اللہ کا فضل ہے. اس کے کرم کے بغیر آپ نیکی کرنا تو چھوڑ دیجئے, نیکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہو.
اگر اللہ فضل نہ فرمائے. اس لیے نیکی کرنے کے بعد بھی اتراؤ مت. اللہ کی بارگاہ میں کہو مولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ کر کے بھی کہو مولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ جتنی وہ نعمتیں دے رہا ہے نا اس کے مقابلے میں تم نے کچھ بھی نہیں کیا. حقیقت تو یہی ہے. اس لیے نیکیاں کرتے رہو, ذکر کی مجلسوں میں قریب رہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کی سختی کو دور فرمائے, اور بالخصوص اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے اللہ ہمیں نفرت پیدا فرمائے. میں نے 2-4 جمعہ قبل مسئلے کا بتایا تھا, لیکن بس حالات اور پھر وقت اور عنوان کافی لمبا ہونا, اس وجہ سے آج میں آپ کے سامنے وضو کے حوالے سے 2 مسئلے سے میں پیش کروں گا. اور وضو بنایا کریں, نمازوں کی پابندی کریں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے یعنی مکمل وضو کرے, پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وضو کرنے کے بعد میں یہ کلمہ پڑھے تو حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دیا کرتا ہے. یہ بڑی فضیلت ہے یہاں پر. اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا بسم اللہ کہہ کر کے وضو کیا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں, یا بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین الاسلام بھی پڑھ لیا کریں. بسم اللہ اگر بھی کوئی پڑھ لیتا تو بھی چل جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر کے وضو کیا تو اب وضو میں بندہ سارا بدن تو نہیں دھوتا ہے نا, کچھ پارٹس کچھ حصے دھوتا ہے, وہ ہم بعد میں بتائیں گے. تو وضو میں بندہ جسم کے کچھ حصے دھوتا ہے, لیکن حضور نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر کے وضو کیا سر سے پاؤں تک کے اس کا سارا بدن پاک ہو جاتا ہے. اور اگر بسم اللہ کے بغیر وضو کرتا ہے تو جتنا دھوتا ہے صرف اتنا ہی پاک ہوتا ہے. اب یہ آفر لگتا ہے نا, زیادہ آفر کے چکر میں تو ہم بھی, تو ایک طرح سے ہمارے آقا علیہ السلام کا کرم ہے, یہ ہم پر بہت بڑا کرم ہے حضور علیہ السلام کا. حضور نے فرما دیا بسم اللہ پڑھ کر کے وضو بناؤ سارا بدن پاک ہو جائے گا. یہ حضور کی بارگاہ سے رحمت مل رہی ہے ہمیں, لہذا اس رحمت کو حاصل کر بسم اللہ پڑھ کر. وضو میں 4 فرض ہیں. اس میں کچھ باتیں دیکھو بہت سارے لوگوں کو معلوم رہیں گی لیکن اکثر کو نہیں معلوم. اور اگر کوئی بتا بھی دے نا وضو میں 4 فرض ہے, کون سی فرض ہے؟ پہلا بولے گا ہاتھ دھلنا, جبکہ ہاتھ دھلنا فرض ہی نہیں. تو وضو میں 4 فرض ہیں, قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. منہ دھونا, اب منہ کہاں سے کہاں تک دھونا بعد میں بتائیں گے, ٹھیک ہے. منہ دھونا وضو میں کتنے فرض ہیں سب لوگ کہیں؟ 4. پہلا منہ دھونا, دوسرا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, ٹھیک ہے. تیسرا سر کا مسح کرنا, بولے زور سے بولے, سر کا جو اوپر ہے وہ بھی بولے, سبحان اللہ بولنے پر بھی ثواب ہے اور یہ بولنے پر بھی ثواب ہے. سر کا مسح کرنا. چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا. 4 فرض ہو گئے. پہلا کیا ہے؟ دوسرا کیا ہے؟ ہاتھ دھونا. تیسرا کیا ہے؟ سر کا مسح کرنا. چوتھا کیا ہے؟ ان 4 فرض میں 2 چیزیں ہیں, آپ غور کریں تو 4 فرض ہے نا, 3 کے ساتھ دھونے کا ہے, 1 کے ساتھ مسح کا تعلق ہے. چہرہ, ہاتھ, پاؤں, اس میں کیا لفظ ہے؟ دھونا. اور سر کا کیا ہے؟ مسح. دھونا کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے تو بتائیں. دھونا کس کو بولتے ہیں؟ تو بولیں کہ وہ نل چالو کر دو اور نیچے ہاتھ ڈال دو. کسی کے پاس اتنا پانی نہیں تو کیا کرے گا؟ دھونا کس کو بولتے ہیں اور مسح کرنا کس کو بولتے ہیں؟ اس حوالے سے حضور صدر الشریعہ, بہت غور سے سننا, یہ 2 مسئلے. ایک مسئلہ وضو میں 4 فرض ہیں, منہ دھلنا اور کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا, سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا, یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا دھونا اور مسح کا مطلب کیا ہے, دھونا کس کو کہتے ہیں اور مسح کرنا کس کو کہتے ہیں. اس حوالے سے حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کسی عضو کو یعنی کسی پارٹ کے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹ کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہ جائے. کتنا بوند؟ 2 بوند. جیسے چہرہ دھلنا ہے تو چہرہ جتنا دھلنا ہے وہ تو ہم بعد میں بتائیں کتنا دھلنا ہے, جتنا دھلنا ہے ہر پارٹ پر, بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہے, ہر حصے پر کم سے کم کتنا بوند پانی بہ جائے؟ 2 بوند. اگر 1 بوند بہا تو وضو نہیں ہوگا, کیونکہ کم سے کم 2 بوند ہے نا, کم سے کم, یعنی اب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر 2 بوند پانی سے کم بہا تو وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد میں آپ فرماتے ہیں
مسح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہاتھ میں جو ہے ہاتھ کو جیسے ہتھیلی کو تر کرے اور اس کے بعد میں جہاں مسح کرنا ہے وہاں پر تری پہنچا دے. ایک ہوتا ہے 2 بوند پانی کا پہنچانا، جیسے ہم نے پانی لیا اور کہیں پر 2 بوند ڈال دیا، وہ پانی پہنچانا الگ ہے. ہم نے پانی سے اپنے آپ کو بھگایا اور بھگانے کے بعد میں ایسے کر دیا تو اس پر پانی کی تری آتی ہے. پانی ہونا الگ ہوتا ہے، پانی کی تری ہونا الگ ہوتا ہے. تو مسح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پانی کی تری وہاں پر پہنچ جائے، اور دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم 2 بوند پانی پہنچ جائے. یہ 2 مسئلے یاد رہیں گے؟ یاد رہیں گے 2 مسئلے. پہلا مسئلہ وضو میں 4 فرض، منہ دھلنا، کونیوں سمیت ہاتھ دھلنا اور سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اور دوسرا مسئلہ ہے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حصہ دھونا فرض ہے وہاں کم سے کم 2 بوند پانی بہ جائے، اور مسح کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی کی تری پہنچ جائے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. ایک اعلان ہے، باندرا کی سلوادی غریب نواز